ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ مجھ سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی جان میں ڈپریشن کا شکار ہوں، اور یہ کہ خودکشی کو کبھی کبھی دل کرتا ہے۔ ایک پرائیویٹ ادارے میں پڑھاتا ہوں، تھوڑی سی تنخواہ ہے، گھر نہیں چلتا، مایوس ہوں، ذہنی دباؤ کا شکار ہوں۔ بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکر کو سنا ہے، کتابیں بھی کچھ خریدی ہیں بازار سے کہ مشکل کو کیسے دور کرنا ہے، کون کون سے طریقے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی تک کہتا ہے مجھے کچھ سال گزر گئے ہیں، کوئی حل نہیں نکلا، جاب بھی نہیں ہو رہی اچھی، تو میں کیا کروں؟ خودکشی بھی حرام ہے، میں کدھر جاؤں؟ بھائی جان دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، دو باتیں آپ بڑی دیر سے پوچھ رہے ہیں مجھ سے اور کہتے ہیں جناب کیا کریں۔ میں دو باتیں اللہ کی کلام سے بتاؤں گا، میری ذاتی نہیں ہے، کوئی موٹیویشنل سپیکر میں نہیں ہوں، بس دو باتیں اگر اس پر آپ عمل کریں، یقین کر لیجئے آپ سے یہ ڈپریشن کا مرض جاتا رہے گا۔ یقین سے کہہ رہا ہوں، یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ یقین ہمیں رب نے دلایا ہے، گارنٹی رب کی ہے، تو اس لیے میں یقین سے کیسے نہ کہوں؟ یقین سے کہتا ہوں جناب بھائی جان، آپ اس بات پر اگر یقین کر لیتے ہیں، گارنٹی رب کی ہے، انشاءاللہ یہ ڈپریشن کی مرض جاتی رہے گی، یہ ذہنی دباؤ جاتا رہے گا، یہ جو ذہنی پریشر ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ گارنٹی سے کہتا ہوں، گارنٹی رب نے دی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک آیت روزانہ ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں، ایک آیت۔ کتابیں جو بازار سے خریدی ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیں۔ موٹیویشنل سپیکر یہ کنسپٹ ہمارا نہیں ہے، یہ ان کا ہے جن کے پاس اللہ کی کلام نہیں ہے۔ یہ وہ تلاش کرتے ہیں ایسے سپیکر، ایسے لوگ جو ان کو امیدیں دلاتے ہیں، ایسے کر لو، ایسے کر لو۔ میرے بھائی ہم مسلمان ہیں، مایوسی کفر ہے، اور یہ ڈپریشن ایک مایوسی ہے، اور خودکشی کا ارادہ مایوسی کی انتہا ہے۔ آپ اللہ کی کلام میں سے ایک آیت روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، گارنٹی رب نے دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الا عربی گرامر کے حساب سے کسی کو جھنجھوڑنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے آتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار، یقین کر لو کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تمہارے دل سکون پائیں گے۔ تو آج سے یہ تہیہ کر لیجئے، ایک آیت روزانہ ترجمے سے پڑھیے۔ جس شیطان نے دل میں مایوسی پیدا کی ہوئی ہے، اور جس نے ایمان کو دل سے نکالا ہوا ہے، مایوسی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ وہ بھائی جان کہہ رہے تھے مجھے کہ میں نے ہاتھ کی لکیریں چیک کرائی ہیں، مجھے کسی نجومی نے بتایا ہے کہ آپ پر جو ہے چند سال آزمائش آئے گی۔ یہ کتنا بڑا کفریہ کام کر لیا تم نے، اتنے توہم میں چلے گئے، اور نجومی کے پاس جانا ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ نجومی تو خود ایمان سے خارج ہو کر یہ کام کر رہا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں قرآن کا فیصلہ ہے، عالم الغیب ذات اللہ کی ہے، اس نے 4-5 سال جو غیب کی آپ کو خبر بتائی ہے، جھوٹ بولا ہے اس نے۔ رب کے فیصلوں پر کوئی امر غالب نہیں ہے۔ تو بہرحال نجومیوں کے پاس مت جائیے، ہاتھ کی لکیریں تو وہ دکھلاتے ہیں جن کا رب پر ایمان نہیں ہے۔ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم کس بات کے لیے مایوس ہوں؟ ہم کیوں موٹیویشنل سپیکر سنیں؟ کہتے ہیں وہ بھائی جان کہتے ہیں جناب میں بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکر سنتا ہوں، تو کتابیں بھی پڑھی ہیں، وہ موٹیویشنل سپیکر لاکھوں کروڑوں کی گاڑی میں آتے ہیں، بڑی بلڈنگوں میں بیٹھ کے جناب موٹیویشن تو کرتے ہیں، دل نہیں مانتا کہ ان کی یہ بات ہمیں فائدہ دے گی۔ بہرحال وہ آپ کی بات ہے،
یہ موٹیویشنل سپیکر کے جو کنسیپٹ ہے یہ غیر مسلموں میں ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ مبلغین واعظین کا تصور ہے، اللہ کی کلام کو پڑھنے سیکھنے سکھانے کا تصور ہے. تو پہلی بات کیا ہے؟ ایک آیت روزانہ ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں. گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کا یہ توہم، آپ کا یہ ذہنی پریشر جاتا رہے گا. اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ شروع کر دیجیے. دوسری بات کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ، حیات طیبہ کا مطالعہ شروع کر دیجئے. ذہنی پریشر جاتا رہے گا. گارنٹی سے کہتا ہوں جناب، گارنٹی ہے. اگر سیرت طیبہ کا ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، یقین سے کہتا ہوں ہمارے سے ذہنی پریشر جاتا رہے گا، شیطانی حملہ جاتا رہے گا. سید الاولین والآخرین، ہم تو کچھ ہمارے پاس ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم 40 دن تک بھوکے رہے ہوں، ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالی ہمیں ایسے حالات سے بچائے. ابھی تو حالات سازگار ہیں، ہم ایمان سے خارج ہو رہے ہیں، ہم آزمائش میں خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں. یہی آزمائشیں تو رب ڈالتا ہے ایمان کو نکھارنے کے لیے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کلام کی گواہی ہے، رب فرماتا ہے کہ لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے، ان کا ایمان ان کو فائدہ دے گا. ان یترکوا، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو آزمایا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ پڑھیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. البتہ یہ لام تاکید کا ہے گرامر کے اعتبار سے، لام تاکید کا، البتہ ضرور. اور یہ نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے کہ ضرور بضرور، یقینی بات ہے، پکی بات ہے، سچی بات ہے، مہر ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو. اگر تم ایمان کا دعویٰ کر چکے ہو، آزمائش آئے گی. بشیئن، کسی چیز کی آ سکتی ہے. من الخوف، ڈر بھی، ڈر لاحق ہو سکتا ہے. والجوع، بھوک آ سکتی ہے، بھوک. جی ہاں، یہ بھوک، یہ بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ روز رزق کے دروازے کھول دے. سب کچھ اللہ قادر مطلق ہے. لیکن یہ دنیا، سمجھ لیجئے، دنیا یہ جو ہمارے جس پر جی رہے، یہ آزمائش ہے. یہ مال بھی آزمائش ہے، جائیداد آزمائش ہے، اور نہ ہونا بھی آزمائش ہے. اگر نہیں ہے تو صبر کیجئے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. آپ کہیں گے اچھا مال نہ ہونا بھی سعادت؟ جی ہاں. آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پڑھیے، 40 دن گزر گئے، قرآن مجید کی گواہی موجود ہے. ازواج مطہرات کے حوالے سے پڑھیے، بڑی آزمائشیں آئیں. 40 دن تک گھر میں پانی اور کھجور کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہیں تھا. صحیح البخاری میں حدیث ہے، یہ سیرت پڑھیے. آپ علیہ السلام بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور بھوک باہر نکالتی ہے گھر سے، لیکن وہ ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہوئے. صحابہ کرام جب کلمہ پڑھ رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے، آزمائشیں آئیں. ایک دن نہیں، مہینہ نہیں، 13 سال آزمائش کے گزرے. غزوہ خندق کا مطالعہ کیجئے، اور بدر کا میدان جب سجتا ہے، ہاتھوں میں صرف چھڑیاں ہیں، کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے ہیں. ہمارے کپڑوں پر تو ابھی پیبند نہیں لگے اور ہم مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں. وہ حدیث سنا رہا تھا، سیرت پڑھیے. ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ڈپریشن کو نکال دیجئے.
की वजह से बाहर निकले तो सिद्दीक अकबर को देखा वो भी बाहर आ रहे हैं। गर्मी की शिद्दत है। फरमाया सिद्दीक किस चीज ने बाहर निकाला? कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख ने बाहर निकाला है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिद्दीक उसी भूख ने मुझे भी घर से बाहर निकाला है। मायूस नहीं है, परेशान नहीं है, हाँ भूख की शिद्दत है, बाहर निकले अल्लाह की याद में, मायूस जरा भी नहीं है। और कौन है? सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन। इस जमीन पर तमाम अंबियाए किराम में से, तमाम कायनात में सबसे आला बड़ा दर्जा है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और सीरत ये है कि 40 दिन तक रब ने भूख की हालत में रखा। रब चाहे तो ओहद पहाड़ जो देखा तुमने उसको सोना बनाए, रब ने फरमाया है। लेकिन हमारा तरीका ये है, अल्लाह फरमाते हैं हम आजमाते हैं, झंझोड़ते हैं, देखते हैं कि हमारे ऊपर जो ईमान लाए हैं उसमें रहते हैं या फिर नाउमीदी में जाकर अल्लाह की जात से ईमान जो उन्होंने लाया है उस पर यकीन खत्म कर लेते हैं। अल्लाह की जात पर यकीन है। सिद्दीक अकबर बाहर निकले भूख की वजह से, आगे जा रहे हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर आ रहे हैं, भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं। लंबा वाक़या इशारा करना चाहता हूँ। फिर एक अंसारी के पास गए, उनके यहाँ पहुंचे तो अंसारी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा इस कायनात में सबसे मुअज़्ज़ज़ लोग तो मेरे मेहमान बन गए हैं। और तो कुछ नहीं उसके घर में था, भागता हुआ गया, एक खजूर लगी हुई थी, उसका खोशा तोड़ के ले आता है, आके नबी अलैहिस्सलाम के सामने रखता है। आप खाना तनावुल फरमाते हैं, सिद्दीक अकबर भी खाते हैं, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खाते हैं। वो खाना बनाने के लिए दौड़ता है घर में, कहता है जो भी है बनाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया, फरमान आंसू हैं, आंखों से आंसू हैं। फरमाया इन नेमतों का भी कल क़यामत के दिन सवाल होगा। जी हाँ जनाब, डिप्रेशन का शिकार मत होइए। अगर रब ने भूखा रखा है तो वो खिलाने पर भी कादिर है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। और रब को हमने में जुमला मानना है मुकम्मल। ये जो तवहुमात हैं ये रब से दूर कर देते हैं। अगर आजमाइश आई है उस पर सब्र कीजिए, शुक्र बजा लाइए। और हमारा क्या है कि हमने जो नेमतें हैं उनकी नाशुक्री तो कर रहे हैं और हम मजीद महंगाई का रोना रो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जनाब कि जो नेमतें हैं उनकी नाशुक्री करेंगे तो फिर अल्लाह ताला तो नाराज होगा। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो हमारे जिक्र से एराज़ करते हैं, रब फरमाता है हम उनकी मईशत तंग कर देते हैं। अब देख लीजिए कि रियासत के अंदर गंदम हमारे मुल्क में पैदा होती है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा बहरान भी हमारे मुल्क में है, तंगी है, कौन से वसाइल की कमी है, फिर भी मुश्किलात का शिकार है। वजह क्या है कि हमने अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी नहीं की। लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह का शुक्र बजा लाइए कि जितना मिल गया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और अगर ज्यादा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने सवाल कर दिया कि आप इतना तंगियों में रहते हैं, यानी उनकी हैसियत पढ़िए ना, तो आप भूख में भी रहते हैं, लेकिन हमने देखा कि अल्लाह के जिक्र की तरफ आप हैं, हर तरफ हर वक्त मस्जिद में हैं, मैदान जिहाद में हैं, जहां है कभी आपको हमने देखा नहीं कि आप माश के लिए निकले हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि उस माल को क्या जमा करना जिसका रब को हिसाब देना है। जी हाँ जनाब, ये सीरत के पहलू हैं।
تو دو کام آپ نے کرنے ہیں جناب، ایک آیت روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ ساری کی ساری آزمائشیں